مہربان. رمضان مہربان، اللہ کا احسان. سٹی 42 کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست بلال قریشی. اور جناب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ٹرانسمیشن میں ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہم کچھ اچھی باتیں خود بھی سیکھیں، سمجھیں اور آپ تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں. اب کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کوشش جاری ہے جناب. اور آج بھی ہماری محفل میں بہت ہی معزز شخصیات نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب چیئرمین اقرا اسلامک اسکول سسٹم مفتی نعیم جاوید نوری صاحب. مفتی صاحب السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت کیسی شکریہ. طبیعت آپ کی؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ، بہت شکریہ. روزے کیسے گزرے ہیں؟ بہت الحمدللہ بہت اچھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور جناب آپ ایک لیجنڈ جن کا تعارف کروانے کے لیے شاید الفاظ میرے پاس کم ہوں. بہت بڑا نام، بہت بڑا مقام. ایکٹنگ کے حوالے سے ہم تو کہیں گے کہ جی اکیڈمی ہے. ان کو دیکھ دیکھ کر ہم نے اب سیکھا ہے اور سیکھ رہے ہیں. اور ماشاءاللہ 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 ہمیشہ ان کی شفقت بھی رہتی ہے. ایز اے کو ایکٹر بھی میری خوش قسمتی کہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا، ان کا بیٹا بنا اور ان کی شفقت رہنمائی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی. پاکستان کا بہت بڑا نام جناب ہمارے ساتھ اورنگزیب لغاری صاحب ہیں. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ٹھیک الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ سر میری داڑھی میں وائٹ بال آ گئے لیکن آپ ابھی تک جوان ہیں، کیا راز ہے؟ میں وائٹ آنے نہیں دیتا. میں آنے نہیں. ماشاء اللہ لکنگ فٹ ایز آلویز. بڑے فٹ لگ رہے ہیں آپ. روزے اچھے جا رہے ہیں، رمضان اچھا جا رہا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. طبیعت ٹھیک ٹھاک؟ بالکل ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور جناب ہمارے بہت ہی پیارے، بہت ہی ٹیلنٹڈ ثاقب رضا قادری صاحب. ثاقب بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آج بڑے خاموش خاموش چپ چپ سے لگ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ جو مسکراہٹ ہوتی ہے نا یہ بڑا کچھ کہہ دیتی ہے. بس ایسے ہی ہے. بس ایسے ہی ہے. روزہ لگ رہا ہے؟ نہیں روزہ. ارے 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 اچھا، امتحان ہے، یہی تو پاس کرنے ہیں. یہی تو پاس کرنے ہیں. یہ بہت اچھی بات کہی جناب. یہ امتحان ہے جو ہمیں پاس کرنے ہیں اور اللہ کے پاس کر دیتا ہے یہ امتحان. اللہ کے اور پاس کر دیتا ہے. تو بس اللہ پاس کر دے اور ہم اللہ کے پاس ہو جائیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی. مفتی صاحب آج 19واں روزہ. اگر ہم شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر کریں اور جیسے کہ آج کا ہی دن تھا جب ضرب جس طرح انہیں لگی، اور میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ تفصیل سے بیان کیجئے، ہمارے علم میں تھوڑا اضافہ کیجئے اور اسی حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ جل وعلا کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہجات بھی. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم معصوم آمنہ جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ کی بارگاہ عالیہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تاجدار حلتا حیدر کرار حضرت مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم شہادت تو 21 رمضان المبارک کو ہے. اور بعض روایات کے مطابق علمی لوگوں کے ہاں کچھ اختلاف ہیں. کچھ کہتے کہ 17 کو آپ کو ضرب لگی تھی، مگر ابن عساکر کے مطابق اور علماء کا اس پر اجماع ہے کہ آپ کو 19 رمضان المبارک کو صبح سحر کے وقت آپ کا معمول تھا کہ آپ ہر روز، آپ کا جو آستانہ عالیہ تھا وہ جامع مسجد کوفہ سے کوئی 3-4 فرلانگ کے فاصلے پر تھا. آپ جیسے ہی بیدار ہوتے صبح سحری کے وقت گھر والوں کو بھی اٹھاتے، اور جب آپ بازار میں گلی میں مسجد کی طرف جاتے تو جاتے بھی الصلاۃ الصلاۃ کی جو ہے وہ صدائیں لگاتے جاتے، لوگوں کو جگاتے جاتے کہ نماز کی طرف آؤ، نماز پڑھو. تو ابن ملجم نامی جو شکی القلب انتہائی بدبخت انسان تھا، وہ پہلے سے ہی ایک یہ بھی روایت ہے کہ وہ راستے میں ہی کہیں گھات لگا کے بیٹھا تھا، اور اس کا یہ خیال تھا کہ اگر میں مسجد میں جاؤں گا شہید کروں گا تو وہاں پہ واویلا ہو جائے گا، وہاں لوگ ہوں گے. مگر جو معروف واقعہ ہے اور تمام تاریخ دانوں نے لکھا وہ یہی زیادہ صحیح ہے کہ آپ جب یہ صدائیں لگاتے گئے، حتیٰ کہ راستے میں ایک جگہ پہ ایسا بھی ہوا کہ بطخیں تھیں، صبح صبح بطخوں نے ایک شور واویلا کر دیا، اور جیسے ایک رونے کی آواز ہوتی تو بعض لوگوں نے ان بطخوں کو تھوڑا ایسے
ڈانٹنے کی صورت میں ذرا کہ سائڈ پہ ہو جائیں کہ شاید یہ مولا علی المرتضیٰ کو دیکھ کے ایسے کر رہی، تو آپ نے خود فرمایا کہ ان کو رہنے دو، یہ نوحہ کر رہی ہیں۔ اللہ گویا کہ چونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی آپ کو کہ آپ شہید ہوں گے، اللہ تو اس بات سے بہت سارے علامہ آلوسی نے اور دیگر لوگوں نے لکھا کہ یوں لگتا ہے آپ کے اس جملے سے کہ جیسے آپ کو اپنے وقت شہادت اور شب شہادت اور ماہ شہادت کا علم تھا، تو اسی لیے آپ نے فرمایا یہ نوحہ کر رہی ہیں اور ان کو نوحہ کرنے دو، گویا غم کا اظہار کر رہی ہیں۔ تو آپ مسجد میں تشریف لے گئے، آتا ہے کہ وہاں یہ اسی طرح کسی صف میں لپٹ کے یا کسی پردے کے پیچھے اس طرح یہ چھپ کے سویا ہوا تھا، اور آپ نے خود اس کو ایسے پاؤں لگا کر کہا اٹھو اپنا کام کرو۔ اللہ تو آپ اس کے بعد نماز کے لیے تشریف لے گئے، اور ابھی آپ نوافل پڑھ رہے تھے، گویا تہجد کے نوافل پڑھ رہے ہوں گے، جیسے ہی آپ سجدے میں گئے تو اس شک القلب نے آپ کو گہرا زخم جو ہے وہ دیا، اور یہ خود کہتا ہے کہ میں نے 1000 روپے کی تلوار لی، 1000 روپے کی زہر لی، اور میں نے 1 ماہ تک اس تلوار کو زہر میں ڈبوئے رکھا، اور وہ زہر آلود تھی، اور کہا کہ اس قدر میں نے طاقت کے ساتھ مولا علی المرتضیٰ کو میں نے ضرب لگائی ہے کہ اگر وہ ضرب میں کوفہ والوں کو لگاتا تو سارے کوفہ والے میری ایک ضرب سے ہی مر جاتے، مگر یہ آپ کی طاقت ہے، اور آپ اتنے مضبوط اور جسیم تھے اور روحانی طاقت تھی کہ آپ وہ ضرب لگنے کے باوجود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بے ہوش نہیں ہوئے، ابھی ہوش میں تھے، مگر آپ کی داڑھی مبارک خون سے رنگین ہو گئی تھی۔ یہ اس دہشت گرد نے جب حملہ کیا تو آپ نے بلکہ باقاعدہ یہ لفظ بولے حضرت علی المرتضیٰ نے کہ پکڑو اس کو، پکڑو، تو لوگوں نے پکڑ لیا اس کو، اور آپ نے پھر کمال یہ اخلاق ہے، اور یہ اخلاق ہمیں اہل بیت اطہار کے گھرانے سے مل سکتا ہے۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ اسے ابھی مارنا نہیں، فرمایا کہ اگر تو میں باقی رہا تو میں سوچوں گا کہ اس کا کیا کرنا ہے، اور اگر میری شہادت ہو جائے تو پھر چونکہ قصاص کا بدلہ قصاص ہے، قتل کا بدلہ قتل ہے جو کہ قصاص ہے، تو پھر اسے مار دینا۔ مگر آپ نے اپنے صاحبزادوں کو، حسنین کریمین کو اور عقیدت مندان کو باقاعدہ یہ حکم دیا، یہ نصیحت فرمائی کہ فرمایا کہ دیکھو مجھے 1 ضرب لگی ہے، اس سے بھی 1 ہی ضرب لگانا، اس سے زیادہ نہیں مارنا، کمال ہے۔ اور فرمایا کہ ایسا بھی نہیں کہ اس کا مسئلہ بھی نہیں کرنا، مسئلہ کیا ہے کہ غصے کے ساتھ اس کو مار کے، عرب میں یہ ہوتا تھا کہ دشمن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے، اور اس کے جسم کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر دیتے تھے، فرمایا کہ نہیں، اس کے ٹکڑے بھی نہیں کرنے، اس کا مسئلہ بھی نہیں کرنا، مجھے 1 ضرب لگی، اس سے بھی 1 ضرب لگانا، اور یہی اس کی سزا ہے۔ اور اگر میں باقی رہا تو پھر میں سوچوں گا، اور میرا کبھی گمان ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ اتنے کریم تھے اور اتنے شفیق تھے کہ اگر اللہ پاک ان کو حیات مبارکہ مزید عطا فرماتا تو میرے مولا کائنات اور اس کو معاف کر دیتے، اور وہ مولا علی المرتضیٰ کا اخلاق کریمانہ دیکھ کر یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کا خادم اور غلام بن جاتا، مگر اب تک کی تاریخ یہی ہے۔ بالکل مفتی صاحب، آپ نے بہت خوب بیان کیا، اور یقیناً ہر دل غمگین ہے یہ سن کر بھی، اور آج کا دن کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ دیکھتے رہیں City 42۔ رمضان مہربان اللہ کا احسان، City 42 کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی نعیم جاوید نوری صاحب، اور جناب لیجنڈری ایکٹر اورنگزیب لغاری صاحب، ثاقب رضا قادری صاحب بھی یہاں پر ہیں، اور علی عدنان اور عثمان بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ لغاری صاحب، کیسے گزری یہ زندگی؟ آپ جانتے ہیں یہاں کیسے گزر رہی ہے، ہر دم ایک عجیب سی دوہری تلوار پہ رہتا ہے ہمارا معاشرہ۔ ابھی کل پرسوں سے تو ہم قادری صاحب کے جی غم میں شریک ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے عجیب گفتگو کی کیفیت ہے، ہمارے بھائی بہنیں بچے یوں ہاتھوں سے پھسلتے جا رہے ہیں، نہ جانے کب اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے، ہمارے حالات بہتر ہوں گے، ہم اس قابل ہوں گے کہ یہاں سکھ کا سانس لے سکیں۔ دعا ہے، میرا خیال ہے بس ہمیں اس سے، رمضان سے
عبادات سے یہی سیکھنا چاہیے. یہ عبادتیں، یہ رمضان، یہ نماز، یہ روزے، زکوٰۃ، سب میرا خیال ہے یہ یاد اللہ کے بہانے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کے بہانے ہیں، اور اس بہانے سے ہم فائدہ اٹھائیں تو اچھا ہے. ہم روزے رکھ لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، زکوٰۃ دے لیتے ہیں، لیکن قربت نصیب عام طور پہ نہیں ہوتی ہمیں اللہ کی، اس لیے کہ ہم دل سے اللہ کی قربت کے خواہاں نہیں ہوتے. میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں عام طور پہ، میں مسجدوں میں بھی اور مختلف جگہوں پہ بیانات سنتا ہوں، تو اس کے بعد جو دعا ہوتی ہے تو مولوی صاحبان یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے، اس بات کی توفیق دے، یا اللہ میں نیکی کی. میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کو، انسان کو پیدا ہی توفیق کے ساتھ کرتا ہے. اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے. اب جیسے ہمیں روزے کی تو توفیق ہے، اور کوئی بھی حساب میرا خیال ہے قیامت کے دن نہیں ہوگا ہمارا جس میں ہمیں توفیق ہی نہیں تھی. زکوٰۃ کی توفیق ہے تو دیں گے، روزے کی ہے تو دیں گے، نماز کی ہے تو پڑھیں گے. تو جب تک ہوش میں ہے نماز پڑھنی چاہیے جیسے. تو توفیق تو ہوتی ہے، ہدایت نہیں ہوتی ہمیں، تو ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں. تو میرا خیال ہے ہماری قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. اور یہ مہینہ جو رمضان کا خاص طور پہ ہے، یہ واحد ایسی اللہ نے فرض رکھا ہے جو بالکل ہی تارے ملنے والا مہینہ ہے. صرف اللہ اور ہمارے درمیان ہی یہ کام ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتہ ہوتا ہمارا روزہ ہے نہیں ہے سوائے اللہ کے. اور یہ روزہ میں سمجھتا ہوں ایک علامتی چیز ہے جو ہم سحری سے افطاری تک کر لیتے ہیں، بھوکے پیاسے رہ لیتے ہیں فاقے کی شکل میں. اصل میں تو یہ اجتناب ہے، ہمارے دوری ہمیں رکھنی ہے برائیوں سے، بالکل. اور اللہ کے قریب آنے کا ایک وہ جو رشتہ ہے، وہ جو تار ہے، وہ ہماری جڑی رہنی چاہیے. بس یہ تار مل جائے، تار ملنی چاہیے یار، ہر کام یعنی تار مل جائے تو سب پار ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ بس قبول فرمائے. آج جو ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، قوم ہماری جو بھٹک رہی ہے، وہ یہی تضاد ہے ہمارا کہ وہ تار نہیں ملی ہوئی. تو ہمارا ملک تو ماشاءاللہ یہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر ہی بنیاد تھی اس کی. بے شک سے. تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہمارا رشتہ کیا ہے، اس ملک کا رشتہ کیا ہے. لغائی صاحب آپ اجازت سے، مفتی صاحب آپ کی اجازت سے میں ثاقب بھائی سے درخواست کروں گا کہ ہمیں اپنی آواز میں خوب سا کلام سنا دیں. آقا کی حدیث ہے من کنت مولا فہذا علی مولا. میر خسرو نے بہت خوبصورت قلم بند کیا، اسے میں پیش کرتا ہوں. من کنت مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا، فہذا علی مولا. دارا دل دارا دل دارے دانی ہو، دارا دل دارا دل دارے دانی. ہم تم تانا نا 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 تانا نا نا رے، ہم تم تانا نا 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 تانا نا نا رے، تانا نا 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 رے. یا لالی یا لالی یا لا یا علی، دارا دل دارا دل دارے دانی. من کنت مولا، اے من کنت مولا، من کنت مولا ہو، من کنت مولا ہو. ایک صورت اکھ دو ہے مورتیاں، ایک صورت اکھ دو ہے مورتیاں، ایک محمد ایک علی. من کنتو علی علی مولا، من کنتو علی علی مولا، من کنتو علی علی مولا. یہ انگلیاں پانچ بتاتی ہیں، یہ انگلیاں پانچ بتاتی ہیں، پنجتن کے آگے
ہاتھ کرو من کن تو علی علی مولا من کن تو علی علی مولا من کن تو علی علی مولا بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا بغیر حب رمضان مہربان اللہ کا احسان سٹی 42 کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم آ گئے ہیں کچن میں. اور کچن میں ہم کیوں آتے ہیں؟ جی ہاں، کھانا پکانے کے لیے. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ مجھے تو کچھ پکانا نہیں آتا، صرف باتیں بنانی آتی ہیں. تو کھانا پکانے کے لیے ہم شہر لاہور کے جو بہترین شیف ہیں انہیں مدعو کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں. اور آج بھی جناب ہوٹل کراؤن پلازا سے ہمارے ساتھ شکیل بھائی آئے ہیں. شکیل بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ گھر میں سب خیر خیریت؟ زبردست. ہنستے مسکراتے لوگ مجھے ویسے ہی بڑے اچھے لگتے ہیں. تو آج ہمارے ناظرین کے لیے، جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، کیا بنا رہے ہیں ان کے لیے؟ چکن ہانڈی بنا رہے ہیں سر. چکن ہانڈی مکھنی میں. جی. اور اس میں ڈفرینٹ کیا ہوگا؟ یہ ریگولر اس میں مطلب وائٹ سوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری ریڈ سوس میں بنتی ہے. اچھا، تو یہ اس لیے اسے مکھنی ہانڈی کہتے ہیں. تو ہم ذرا شروع کریں گے، ساتھ ساتھ پروسیجر بھی دکھائیں گے اپنے ناظرین کو. اور میں چاہوں گا آپ انگریڈینٹس بھی بتا دیں اس طرف آ کر جناب. ساری آپ کی چیزیں. یہ چکن جو ہے یہ سب سے پہلے ہم مکھن ڈالیں گے اس میں سے. اچھا، مکھن. یس سر. باتوں میں ہم مکھن لگاتے ہیں لیکن کھانے میں ہم مکھن کھاتے ہیں. چلیں جی، اگر سچ بولتے بولتے مکھن لگائیں تو خیر ہے، جھوٹ بول کے نہیں لگانا چاہیے. یہ مکھن جو ہے اس کو ہم فرائنگ پین میں گرم کریں گے. گرم کریں گے اور ساتھ میں اونین گرائنڈ کر کے ڈالیں گے. پیاز گرائنڈ کریں گے ہم؟ جی سر. میں سمجھا لیچیاں ہے کیا نے. اچھا، پیاز ہے کیا؟ میں نے تو پتہ چلے. اونین نہیں ہے. اچھا، یہ پہلی مرتبہ جی پیاز گرائنڈ ہوتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں. کیونکہ باقی مسالے تو ہوتے رہتے ہیں، ادرک اور تھوم وغیرہ، لیکن پیاز جو ہے یہ گرائنڈ ہو رہا ہے. یہ شکیل بھائی میں سیریسلی میں فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں پیاز گرائنڈ. پیاز بھی کہہ رہے ہیں ہمیں گرائنڈ نہ کریں. نہیں ہو جائیں گے. پیاز کہتا ہے ہم سے صرف پیار کریں. لیکن جناب پیاز جو ہے وہ پہلا پروسیجر ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی ہم تیل یا جس طرح مکھنی ہے، مکھن یہاں پہ گرم ہو رہا ہے تو اس کے بیچ میں گرائنڈ پیاز جو ہے وہ آنے والے ہیں. ابھی پیاز گرائنڈ ہو چکے ہیں سر. ٹھیک ہے. اور بٹر جو ہے جی وہ میلٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم اس میں اونین ڈالیں گے. ٹھیک ہے. آئیے. جی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں، آپ نے کتنے پیاز گرائنڈ کیے؟ 250 گرام پیاز کیا. 250 گرام پیاز گرائنڈ کیے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ ہے گارلک پیسٹ نیسلے کی. اچھا. ہاں جی. چلیں جی، گارلک پیسٹ بھی آ گئی ہے. جی 2 اسپون یہ ڈالیں گے. ہاں 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 مچل کی. ہاں جی. دیکھیں شکیل میں ایک جگ نہیں واپس لگا سکا تو کوکنگ کیا خاک کروں گا، اسی لیے ایکسپرٹس کو لگاتے ہیں سر جگ. کہ میں جو ہوں بہت ہی نکما ہوں. اس کو ہم کریں گے ریڈی. مچلز کی ہم نے جناب اس میں گارلک پیسٹ جو ہے وہ بھی ایڈ کر لیا ابھی اس وقت. اچھا جی، گرائنڈڈ پیاز ہو گئے، دیسی مکھن ہو گیا، گرائنڈڈ پیاز ہو گئے، اور مچلز کی یہ پیسٹ ڈال دی، گارلک پیسٹ ڈال دی. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی. تو ایسے لگ رہا ہے کسٹرڈ بن رہا ہے جی. یعنی دیکھنے میں لیکن شکل کسٹرڈ کی شکل نہیں ایسی، لیکن شکل اور خوشبو جو ہے وہ بالکل ایسی نہیں ہے. ہاں جی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اس میں وائٹ پیپر ڈالیں گے سر. ٹھیک ہے جی. جی. آپ ساتھ ساتھ نوٹ بھی کر لیں اگر آپ بھی چاہیں ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیں کہ ایسے ہی آپ بھی کوئی چکن کڑھائی بنائیں آج، تو اسی لیے آپ کے سامنے لائیو ہم بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. 1/2 اسپون ٹیبل اسپون. ٹھیک ہے جی. سالٹ، یہ ہم نے نمک ڈال لیا. یس سر. ٹھیک ہو گیا. میں یہ کر لیتا ہوں. آپ جی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. میں بھی اپنا حصہ تو ڈالوں نا. میں بتا سکوں میں نے بھی ہم نے مل کے بنایا. یس سر. سارا کریڈٹ آپ لے جی جائیں گے. تھینک یو. ہمیں تو پھر کوئی ایزی لوڈ بھی نہیں کرائے گا کریڈٹ بات سے. تو ایزی لوڈ تو کرا ہی دیں گے آپ کو. سر ہم بڑے ڈیفیکلٹ لوڈ ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اور یہ جو ہم بنا رہے ہیں کتنے چکن کا کتنا چکن؟ یہ ہم بنائیں گے 1 پورشن 250 گرام کا. ٹھیک ہے. بونلس چکن. جی. اس میں یوگرٹ بھی ڈلے گی؟ جی جی ڈلے گی. یوگرٹ ڈلے گی یا پہلے؟ وہ بعد میں. ابھی تھوڑا سا یوگرٹ ہم بعد میں ڈالیں گے. ابھی ہم تھوڑا سا اس کو جو ہے اور پھر نیسلے کی کریم ڈالیں گے. اچھا کریم بھی ڈلے گی. جی زبردست زبردست. ملک پیک کریم، ملک پیک جو ہے یوگرٹ جو ہے نیسلے کا، اٹس ویری ہیلدی فار آل دی فیملی ممبرس. اور جیسے کہ میں بار بار ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بھی کھائیں پئیں بہت ہائیجینک اور صاف ہونا چاہیے. اس بات کا بہت خیال رکھیں. تو نیسلے نے اگر ہمیں یہ فراہم کیا ہے کہ دے پرووائڈ اس دین ملک پیک، لائک دودھ بھی ہے اس میں، پھر اس کے بعد کریم بھی ہے اور یوگرٹ بھی ہے. سو اٹس یو کین گیٹ آل دا گڈ اسٹف ان ون برانڈ. اوکے جناب.
یہ چکن آنے لگا ہے؟ 250 گرام چکن ہے, 250 گرام چکن آ گیا. بالکل واش کیا ہوا. بالکل ٹھیک ہے جی یہ اس میں ابھی ڈال دیں گے ہم. بالکل ٹھیک ہے. جی شکیل بھائی نہ کریں, خوشبو آنے لگ گئی ہے. روزے دارو, اللہ کے پیارو, آپ بھی بہت اچھی اچھی چیزیں بنا رہے ہوں گے یقیناً اپنے کچن میں, اور افطاری کا انتظار بھی ہوگا. افطاری جب کریں گے تو یہ پھر اس کے بعد ہم کھا کر چکھ کر دیکھیں گے کیسا بنا ہے. لیکن ایک بات جو میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ سب سے کہ پلیز کوشش کریں کہ ان لوگوں تک بھی کوئی چیزیں پہنچا دیں جو خود سے اہتمام نہیں کر سکتے. اور جس طرح خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں, رزق بھی بانٹنے سے بڑھتا ہے. اور پھر اسلامی تعلیمات رمضان میں ہم یہ سب سیکھتے ہیں, لیکن یہ صرف رمضان کی حد تک نہیں, پورا سال ہمارا رویہ, ہماری سوچ, ہمارا عملی طور پہ ہمیں ایسا ہی رہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ میں کوئی جھوٹ بولیا؟ نو سر, بالکل جی, بالکل آپ نے صحیح کہا. صحیح کہا ہے نا. تو جب بھی صحیح بات ہوتی ہے, غلط بات ہوتی ہے تو بریک لی جاتی ہے. تو ہم نے کیونکہ صحیح بات کی ہے تو اس بات پہ بھی بریک لے لیتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد. دیکھتے رہیے سٹی 42. تھینک یو. رمضان مہربان, اللہ کا احسان. سٹی 42 کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. اور جناب آج ہمارے ساتھ چیئرمین اقرا اسلامک اسکول سسٹم مفتی نعیم جاوید نوری صاحب تشریف رکھتے ہیں, اورنگزیب لغاری صاحب دا لیجنڈری ایکٹر, اور ابھی اس حصے میں ہمیں جوائن کیا ہمارے بہت ہی پیارے ہر دل عزیز مدثر حمدانی صاحب. کیسے بھائی جناب؟ آپ کی دعا. ماشاء اللہ. تو سر مدثر بھائی آ گئے ہیں, تو لغاری صاحب اور مفتی صاحب آپ کی اجازت سے میں ان سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں, خوبصورت انداز میں ہمیں بہتر کلام سنا. بے شک بے شک بے شک توصیف و تعریف ان کی پہچان ہے جو کہ ان کے لیے بڑی نوازش. بے شک بے شک بے بسم شک. اللہ جناب. ایک کلام میں پیش کروں گا, اللہ تعالیٰ کے گھر کی کیفیات کا تذکرہ اس کلام میں. خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا, زبان خاموش تھی, دل محو التجا میں تھا, خوشا وہ دن حرم پاک, غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں, غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں, خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا, خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں مہربان. رمضان مہربان, اللہ کا احسان. سٹی 42 کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب چیئرمین اقرا اسلامک اسکول سسٹم مفتی نعیم جاوید نوری صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, لیجنڈری ایکٹر اورنگزیب لغاری صاحب, اور مدثر حمدانی صاحب بھی ہیں. مدثر بھائی ٹھیک ٹھاک ہے نا, فٹ ہے سر؟ دس از دا فائنل پارٹ آف آر ٹرانسمیشن. دل تو بہت تھا کہ بہت زیادہ آج بات ہو, اور جس تفصیل سے اور جس خوبصورت انداز سے آپ نے شان علی بیان کی, اور بہت اچھی باتیں آپ ہمیں بتا رہے تھے اور سمجھا رہے تھے. لیکن وہی بات جیسے آپ جانتے ہیں کہ اب افطاری بھی ہونے والی ہے اور وقت کم ہے, تو میں چاہوں گا ایک خوبصورت سا اپنے انداز میں پیغام سب مسلمان اور دیکھنے والوں کے نام. ہمارا کیا پیغام ہونا ہے بلال بھائی, میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے اسی کو ہی پیغام کے طور پہ آگے عرض کر دیتا ہوں. آپ کو عرض کیا گیا حضور فلاں علاقے میں نا بہت زیادہ فرقہ وریت ہو رہی ہے,
لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور گروہ بندیاں ہو رہی ہیں، تو آپ نے فرمایا فوری طور پر اس علاقے کے خطباء کو معزول کر دیا جائے۔ وہ سارے جاہل تھے، ان پڑھ تھے۔ اس وقت میں معاشرے میں، ملک پاکستان میں دہشت گردی، انتہا پسندی اور فرقہ واریت اپنے عروج پر ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میری گزارش یہ ہوگی کہ جتنے ٹیلی ویژن چینل ہیں، یہ فوری طور پر جو جاہل میزبان انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں ان کو فوری طور پر معزول کر کے اہل علم اور ماہرین لوگوں کو یہاں پہ بٹھایا جائے، یا کم از کم اتنا ضرور ہو کہ ان کو شعور ہو کہ ہم کس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ بریک پہ بھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ جی جس طرح شوز اور ٹرانسمیشنز میں بہت کچھ زیادہ ہو رہا ہے، آپ تھوڑی کوشش کریں کہ مفتی صاحب کی اس بات پہ غور کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ایسے نہ کریں ویسے نہ کریں، لیکن جو بھی کریں طریقے اور سلیقے سے کریں۔ ایک حد ہونی چاہیے، ڈیفینیٹلی میڈیا کی ایک حد ہونی چاہیے۔ لغاری صاحب کیا کہنا چاہیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ دیکھنے اور سننے والوں کو؟ بھئی اس پاک مہینے میں تو ہم یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ بس جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ہم ابتدائی تو لا الہ الا اللہ سے کرتے ہیں نا، تو لا ہے، نفی کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، بے شک، بس اس نفی کو پہچاننے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ یہ پتہ چل جائے کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے سب بے کچھ شک، کرنا ہے، بے شک، باپ سے، بچے سے، پاکستان سے، لوگوں سے، عورتوں سے، سب سے جس سے بھی پیار کریں اللہ کی نسبت سے کریں۔ بالکل اللہ کی نسبت سے کریں گے تو پیار تو انہیں ملے گا ہی، آپ کا ذرا تار ملتی جائے گی اللہ سے، بہت خوب، وہ مل گئی بہت خوب۔ تو بیڑا پار۔ بے شک، بے شک، بہت خوب لغاری صاحب۔ جیسے بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور جیسے لغاری صاحب نے کہا کہ ہمارا سب کا آغاز جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، ہم سب کا انجام بھی لا الہ الا اللہ پہ ہو، ہم سب کو کلمہ نصیب ہو اپنے انجام سے پہلے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا بھی، لغاری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر نشست رکھیں گے اور پھر آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ دیکھتے رہیں سری 42۔ رمضان مہربان، اللہ کا احسان، سٹی 42 کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جناب افطاری کا وقت قریب ہے اور ہم اس وقت دوبارہ کچن میں آ گئے ہیں کراؤن پلازا سے۔ آج شکیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ شکیل بھائی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور زبردست آپ نے جناب یہ چکن مکھنی ہانڈی بنائی ہے، کیا بات ہے، لکنگ ریئلی گڈ۔ اور اس کے ساتھ اب مشروب کون سا بن رہا ہے آج ہم؟ اس کے ساتھ پائن ایپل جوس اچھا دے رہے ہیں ساتھ، اور ریڈی کریں سر؟ بالکل کریں۔ اس میں پائن ایپل یہ کیوبس ڈال دیے ہم نے، اور شوگر 2 اسپون ڈال دیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر۔ اور اس کے بعد ہم جوس ڈالیں گے۔ شوگر زیادہ نہیں ہوگی اگر ہم جوس بھی ڈال رہے ہیں؟ نہیں نیسلے وہ کا زیادہ نہیں ہوگی، آئس بھی ڈالنی ہے اس لیے۔ اچھا اچھا اچھا، آئس بھی ڈالنی ہے۔ اور یہ ہے جوس، ٹھیک ہے سر۔ سو دس از ون تھنگ ویری گڈ اباؤٹ دا نیسلے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے وہ ملک پیک یوگرٹ بھی ہے، اس میں کریم بھی ہے، ملک پیک بھی ہے، اور اب یہ جو جوسز ہیں وہ بھی ہیں۔ سو یو گیٹ ایوری تھنگ وچ یو نیڈ ان ہائیجینک اینڈ گڈ فوڈ ان ون برانڈ۔ دس از سو امیزنگ۔ تو جناب یہ پائن ایپل کیوبس کے بعد 2 چمچ چینی ڈالنے کے بعد تھوڑا سا ٹوٹا وائٹل نیسلے ڈالنے کے بعد اب آئس کیوبس بھی ڈالنی ہے۔ دیٹس آل فار دس ڈرنک۔ اور اب یہ ہو جائے گا، ایک ساؤنڈ آئے گا آپ کو گررررررر والا۔ کی ہو گیا، بتی چلی گئی؟ میرے خیال سے سوئچ جو ہے وہ ان پلگ ہو گیا ہوگا، وہ میرا ہی شاید پاؤں لگا تھا، کوئی بات نہیں۔ تو یہ گھر میں بھی ایسے ہوتا رہتا ہے نا کہ جب امی کہتی ہیں جلدی نہ بنا کے لے کے آؤ، تو ہم جاتے ہیں بناتے ہیں کرتے ہیں تو ایک دم وہ جی جاگی نہیں اسٹارٹ ہو رہا، تو کیا کریں؟ تو کوئی بات نہیں، یہ گھر والا ماحول ہے، ہم نے ہمارے اسٹوڈیو میں بھی ایسے ہی رکھا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد چل پڑا گیا۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ تو یعنی کہ آج ہم افطاری میں چکن مکھنی ہانڈی اور پائن ایپل جوس، کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے اور سب کے رزق میں اضافہ کرے، برکت ڈالے، اور آپ ضرور اچھے سے اچھا کھائیں پئیں، لیکن ساتھ ساتھ ان لوگوں کا خیال ہی رکھیں جو خود سے ان چیزوں کا اہتمام نہیں کر سکتے، اس بات کا خاص خیال رکھا کریں۔ چلیں جی، ہو گیا جوس ریڈی ہے سر؟ کیا بات ہے شکیل بھائی، آپ چھا گئے ہیں ٹھا کر کے۔ تو جناب روزہ بھی کھلنے والا ہے، تھوڑی سی دیر رہ گئی ہے، اور روزے ڈال دیں جی، بالکل بالکل، آپ پلیز اس کو فل کریں۔ اور یہ وقت، یہ گھڑی بڑی بابرکت ہوتی ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمارے رزق میں اضافہ کرے
اور ہر تنگی سے دور کرے، پریشانی سے دور کرے۔ شکیل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، welcome جزاک sir, اللہ، thank you خوش sir. رہیں، سلامت رہیں، پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور آپ سے تو کل پھر ملاقات ہوگی۔ جی ہاں، آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، امید ہے کہ آپ بھی خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک اچھی ٹرانسمیشن پیش کریں، لیکن اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، کمی رہ جائے تو مجھے معاف کر دیں انشاءاللہ۔ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، ملتے ہیں کل اور دیکھتے رہیے سٹی 42۔ رمضان